الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال في مقام آخر: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. چونکہ رمضان المبارک گزر چکا، لیکن جن لوگوں نے رمضان کو صحیح گزارا، عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، عمرے کیے، اعتکاف کی سعادت حاصل کی، سحری میں اور افطار کے موقع پر رو رو کر دعائیں مانگی، تو ان کے لیے رمضان کے انوارات اگلے رمضان تک باقی رہیں گے. ان کو وہ لطف اور وہ سرور پورا سال محسوس ہوگا. اور جنہوں نے رمضان کی قدر نہ کی، رمضان میں بھی گناہوں سے نہ بچے، تو ان کو رمضان میں بھی ان سعادتوں کا، برکتوں کا، روحانیت کا، نورانیت کا پتہ نہیں چلا. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں دی کہ باہر بادل آئے، ہوائیں چلی، بارش برسی، لیکن ایک آدمی بند کمرے میں بیٹھا رہا، وہ باہر ہی نہیں آیا، اور اس میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان بھی نہیں تھا. تو اس کو باہر کے موسم کا پتہ بھی نہیں چلے گا.
تو جس کے دل کی کھڑکی بند ہو اور جس کے دل پر شقاوت کے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہو، اس کو ایک رمضان نہیں 100 رمضان بھی گزر جائے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور خیر اس میں تفضیل، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، کروڑوں روپے کمانے سے بہتر ہے، جائیدادیں بنانے سے بہتر ہے، عہدے اور ڈگریاں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا ایک نیکی پر اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ لیکن قرآن نے یہاں پر جو انداز اختیار کیا، جو اسلوب اپنایا، یہ نہیں فرمایا جو ایک نیکی کرے گا، فرمایا جو ایک نیکی لائے گا۔ نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی سعادت ہے، لیکن اس نیکی کو اخلاص کے ساتھ کرنا اس سے بڑی سعادت ہے، اور پھر اس نیکی کو بچا کر رکھنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے۔ کچھ لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، کچھ کو توفیق ملتی ہے اخلاص نصیب نہیں ہوتا، کچھ اخلاص سے کر لیتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا جس کے پاس پیسے نہ ہو یا کم ہو، محتاج ہو۔ آپ نے فرمایا بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، بیان، دعائیں، اعتکاف، لیکن اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، قذف ھذا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، ضرب ھذا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا۔ فرمایا وہ سارے اس سے اپنا حق لینے، مطالبہ کرنے آ جائیں گے۔ اب اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا تو اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائے گی، تھوڑی نیکیاں لے کر اس کو دی جائے گی، تھوڑی نیکیاں لے کر اس کو دی جائے گی، نیکیاں ختم، حق والے باقی، پھر ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر لادے جائیں گے۔ وہ آدمی جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، گناہوں کے بوجھ تلے کھڑا رہ گیا، سب سے بڑا مفلس یہ ہے۔ اب ہم نے رمضان میں روزے رکھ لیے، لیکن افطار سے 15 منٹ پہلے بچوں نے شور شرابہ کیا، ہم نے جو مغلظات شروع کی، بچے کو تھپڑ مارا، بیوی کو بھی گالی دی، پڑوسی سے بھی لڑائی کر لی، رشتہ دار سے بھی جھگڑا کر لیا، وہ چیزیں تو گئی۔ یا پورا رمضان ہم نے قرآن کریم پڑھا، تراویح میں قرآن سنا، زکوٰۃ دی، انوارات آئے، لیکن عید کا چاند دکھنے کے بعد
مسجدیں خالی ہو گئی، ٹوپیاں سروں سے اتر گئی، داڑھیوں پر چھری چل گئی، حرام پھر سے شروع ہو گیا، آنکھ غلط دیکھنے لگی، کان غلط سننے لگے، زبان غلط بولنے لگی، ہاتھ رشوت اور سود کرنے لگے، پاؤں گناہ کی طرف جانے لگے، وہی ملاوٹ، وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی کرپشن، وہی بدعنوانی، وہی حسد، وہی بغض، وہی چغلی، وہی غیبت، وہی زنا، وہی بدنظری، سارے گناہ پھر سے شروع ہو گئے۔ تو بھائی اس نے جو نیکیاں کی اس کو محفوظ نہیں کیا، یہ موت تک محفوظ رکھتا تو اجر ملتا۔ اس کی مثال تو یوں ہے کہ ایک آدمی سعودیہ جائیں اور 2 سال مزدوری کریں اور 10 لاکھ روپے بچا لے، لیکن ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور کوئی اس سے گن پوائنٹ پر پیسے چھین کر لے جائے، اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، وہ تو گھر آئے گا تو گھر والوں کے لیے راشن بھی نہیں خرید سکتا، گھر بھی نہیں خرید سکتا، محنت رائے گاہ چلی گئی، کتنا افسوس ہوتا ہے اس کو۔ حالانکہ دنیا کے کروڑوں روپے کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں، اعمال کے مقابلے میں۔ اس دنیا کے نقصان پر لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، لوگوں کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، لوگوں کو فالج اور سٹروک کا اٹیک آ جاتا ہے، لیکن آخرت کے اتنے بڑے نقصان پر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اسی لیے اگر ایک زاویے سے دیکھا جائے تو رمضان جدا ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ تو 11 مہینے اپنی یادیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور قرآن تو جدا ہوتا ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں رمضان اور قرآن بس، رمضان گیا قرآن کی بھی چھٹی۔ قرآن تو نازل رمضان میں ہوا ہے، قرآن کا ساتھ پوری زندگی رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت، موت یقینی چیز ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر جمے ہوئے ہیں، دوام اختیار کیے ہوئے ہیں، مستقل مزاجی سے ڈٹے ہوئے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اب رمضان گزرنے کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ رمضان میں ہم صبح سے لے کر غروب تک، مغرب تک کھانے سے، پینے سے اور خواہشات سے رک جاتے تھے، وہ بھی حلال کھانے سے۔ حلال بھی نہیں کھا سکتے، حلال بھی نہیں پی سکتے، حلال اور جائز خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اب رمضان کے بعد جو مستقل حرام تھا اس سے بچ جاؤ، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، بغض سے، اس سے مستقل بچ جاؤ۔ یہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ یہ رمضان تو ٹریننگ، یہ تو تربیت، یہ تو ایک مشق تھی، ایک تمرین تھی،
ایک پریکٹس تھی، ایک کورس کا ابتدائیہ تھا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اپنا محاسبہ نفس کرے اور قرآن کریم سے تعلق جوڑے۔ تراویح غیر رمضان میں نہیں ہوتی، تہجد تو ہوتی ہے، تہجد اختیار کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ یہ جو تہجد ہے یہ انعام ہے، یہ خلوت میں اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، یہ مقربین کی عبادت ہے۔ یہ جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ابھی فلسطین کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، حقیقت میں تو ہمیں عید بھی ایسے نہیں گزارنی چاہیے تھی کہ جہاں 50,000 مسلمانوں کا خون ہو چکا ہو، جس میں 30,000 بچے ہوں، عورتیں ہوں، جہاں 1,00,000 سے زائد مسلمان زخمی اور معذور ہو چکے ہوں، جہاں پر لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہوں، جہاں کے 70% ہسپتالوں کو بھی ملبے کا ڈھیر بنایا جا چکا ہو، جہاں کی مسجدوں کے تقدس کو بھی پامال کیا جا چکا ہو، جنہوں نے سحری میں بھی ایک کھجور اور پانی کے گھونٹ پر روزہ رکھا ہو، اور افطار میں بھی جو ایک لقمے اور نوالے کے لیے ترس رہے ہوں، اور جنہوں نے ملبے کے ڈھیر کے اوپر قرآن کریم کو پڑھا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، تو ایسے لوگ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے اسلام کو ان کے اسلام کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں۔ ابھی ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہے، وہ ملبے کے ڈھیر پر کھڑی ہوئی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے بچے وہ اپنے گھر کے کھنڈر اور تباہ شدہ ملبے کے ڈھیر پر ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں۔ ہماری بھی عید ہوگی، ایک کنٹینر میں ان کے لیے راشن آتا ہے اور 150 بچے برتن اور پیالے لے کر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے کا سامان ملے، اور ان کو فائرنگ کر کے شہید کیا جاتا ہے۔ جن برتنوں پر وہ کھانا لینے آئے تھے اس پر خون پڑا ہوا ہے، اور یہ ڈرون نہیں تھا، یہ بمبارمنٹ نہیں تھی، نشانہ لے کر ان بچوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن مسلمان عادی ہو چکا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، 7 اکتوبر کے بعد سے یہ ظلم رواں ہے۔ وقتی طور پہ کوئی ویڈیو آتی ہے، ہم تھوڑا سا افسوس کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، جو 50,000 شہادتوں پر بھی بیدار نہیں ہوئے، جو 1,00,000 زخمیوں پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عید میں ہم سب اپنے گھروں کے کونوں میں بیٹھ جاتے اور چہرے پر کپڑے ڈال کر روتے رہتے، لیکن مسلمان کی عید میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ گانا بجانے والا گانے بجاتا رہا، فلمیں دیکھنے والا فلمیں دیکھتا رہا، ہلا گلا کرنے والا ہلا گلا کرتا رہا، عیاشیاں کرنے والا
عیاشیوں میں بدمست رہا، مسجد خالی ہو گئی، خوف خدا نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عراقیوں کو دیکھا کہ وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ارے ہمارے لیے تو ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ مسلمان کے لیے عید نہیں ہے، وہ مسلمان کے لیے وعید ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، انما العید لمن آمن بالوعید، لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر جائے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کی نہیں جو زیب و زینت اختیار کرے، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس کی ہے جو تقوی کا توشہ اختیار کر لے۔ لیس العید لمن بسط البساط، عید اس کی نہیں جو دسترخوان سجائیں، انما العید لمن جاوز الصراط، عید اس کی ہے جو پل صراط پار کر جائے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کی نہیں جو سواریوں پر گھومے پھرے، عید اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رمضان کا ایک مقصد ہم میں احساس پیدا ہو جائے، بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ اب رمضان میں جذبہ ہوتا ہے، راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، افطار بھی تقسیم کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں۔ وہ غریب وہ رمضان میں عادی ہو جاتا ہے، اس کے دسترخوان پر بھی نعمتیں آ جاتی ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہمارا دینے دلانے کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غریب اور اس کے بچے تو عادی ہو چکے، اب وہ 11 مہینے کیسے گزاریں گے؟ ان کے دسترخوان پر تو پورا سال گوشت نہیں ہوتا، ان کے گھر میں تو پورا سال فروٹ نہیں آتا۔ تو اگر اسی احساس کو ہم برقرار رکھیں کہ بھائی مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ میں پورا سال لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں تو میں کروں، خاموشی کے ساتھ کچھ گھروں کا راشن باندھ دیا، کچھ بیماروں کے دوا کے پیسے اپنے ذمے لے لیے، کچھ بچوں کی تعلیم اور اسکول کی فیسیں اور مدرسے کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے، کسی بے گھر کو میں نے ایک گھر دلانا ہے، کچھ بچیوں کی شادیاں سر پر ہیں اور ان کے ماں باپ ساری رات روتے ہیں کہ دن قریب آ رہے ہیں اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اور پھر میری بیٹیوں کو تانے دیے جائیں گے کہ تم باپ کے گھر سے کیا لائی ہو۔ تو ہم یہ سوچیں، اس احساس کو ہم مرنے نہ دیں جو اللہ نے رمضان میں بیدار کر دیا ہے، زندہ کر دیا ہے، جاگ گیا ہے، اب اس کو سونے نہیں دینا، پورا سال یہ سلسلہ جاری رہے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی، ابھی اکتوبر میں افریقہ کے سفر پر تھا۔ افریقہ کا ایک ملک ہے کینیا، کینیا کا ایک شہر ہے مومباسا۔ ایک ہندو روزانہ 25,000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے روزانہ، اور وہاں کا جو سب سے بڑا سول ہاسپٹل ہے اس کے پورے دن میں جتنے مریض آتے ہیں، جتنے آپریشن ہوتے ہیں، جتنی دوائیں ہوتی ہیں، سب کا بل روزانہ یہ ادا کرتا ہے۔ اور وہاں کے سب سے بڑے مندر کے باہر بیٹھ کر
4 سے 6 2 گھنٹے تک ہزاروں لوگوں کو نقد پیسے دیتا ہے۔ یہ تعلیمات تو اسلام کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑے کے بڑے تاجر ہیں، سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا قافلہ شام جایا کرتا تھا۔ جب آقا سے عقد ہوا تو فاقے کیوں آئے؟ آپ نے سوچا ہے کہ وہ سب کچھ نبی کے نام پہ نچھاور کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ نے مال خرچ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدوری کر کے تھوڑے سے پیسے اور کھجورے لائی کہ اپنے بچوں کو کھلائے۔ جو بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فاقے سے ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، فاقے سے ہیں۔ لیکن جو ہی روٹی تیار ہوتی ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کون ہے؟ یتیم ہے، اس کو دے دو۔ پھر کھانا بنتا ہے، پھر دستک ہوتی ہے، کون ہے؟ قیدی ہے، پھر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، کون ہے؟ غریب اور مسکین ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ہم تو کھانا بچ جاتا ہے نا پھر دیتے، ان کو خود چاہت اور ضرورت ہوتی تھی۔ وہ صحابی کا واقعہ، آقا کے مہمان کو گھر لے آئے، گھر والی سے پوچھا کیا ہے؟ کہا اتنا ہے کہ بچوں کا گزارا ہو جائے گا، میرے اور تمہارے لیے بھی نہیں ہے۔ فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب کھانا مہمان کے سامنے رکھو تو چراغ کو بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا اور مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اگر آج ہم نیت کر لیں کہ میرے گھر کا راشن آئے گا تو ساتھ میں یہ جو بیوہ ہیں تھوڑا اس کا بھی آئے گا، وہ جو غریب ہیں تھوڑا اس کا بھی آئے گا۔ ہم تو اس پہ نظر رکھتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اس کی بیوی کہاں جاتی ہے، اس کی بیٹی کہاں جاتی ہے؟ نہیں، ہم اس پہ نظر رکھیں ان کے گھر میں کھانے کو ہیں یا نہیں، ان کے گھر میں بیماری کے علاج کے لیے پیسے ہیں یا نہیں، ان کے گھر میں شادی ہونے والی ہے، یہ مانگتے تو نہیں ہیں لیکن ان کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں۔ ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جو کام نعوذ باللہ اللہ کا تھا وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیے، کہ کسی کو جہنم میں بھیج رہے اور کسی کو جو ہے وہ سزا دے رہے اور کسی کو جو ہے وہ دعا دے رہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، سب سے بڑی عبادت ایک مسلمان کا دل خوش کرنا۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ بھائی کوئی میرے اور آپ کے خاندان کو سپورٹ کرے، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے تو جس غریب پر ہاتھ رکھے گا یہ میرا کنبہ ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو کسی مسلمان کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا کام اللہ کروائیں تو آپ کسی مسلمان کا کام کروائیں، خود بخود آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، کام بنتے چلے جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک مطلب کہ بھوک کا احساس پیدا ہو جائے، اور روزے کا دوسرا مقصد اللہ کی معیت کا احساس کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی گرمی ہوتی ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے اور ٹھنڈا شربت بھی فریج میں موجود ہے، اور کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ بدنظری بھی کرے گا لیکن روزہ نہیں توڑے گا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔
ایسے لوگ کہ بیمار ہو گئے، زبان باہر کو نکل آئی، ڈاکٹر نے کہا روزہ توڑ دو، کہتے ہیں مر جائیں گے روزہ نہیں توڑیں گے۔ اگرچہ حکم یہ کہ ایسے موقع پہ روزہ توڑ دو، لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس 11 مہینے باقی رہے۔ رشوت کی طرف ہاتھ جائے، اللہ کا احساس، سود کا موقع ملے، اللہ کی معیت کا احساس، گناہ کا موقع ملے، اللہ کی معیت کا احساس۔ 11 مہینے یہ احساس پیدا ہو، یہ رمضان کا مقصد تھا، یہ روزے کا مقصد تھا۔ اگر اس مقصد کو حاصل نہیں کیا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر کہیں کہ بھائی تمہاری صحت کے لیے تازہ آب و ہوا کی ضرورت ہے، تم جاؤ کشمیر اور مری کے پہاڑوں میں، سوات کے علاقے میں 2 مہینے گزار کر آؤ۔ اب وہ 2 مہینے گزار کر آیا، کچھ تبدیلی بھی نہیں ہے، نہ رنگ میں کوئی فرق آیا، نہ معدے کا نظام ٹھیک ہوا۔ تو بھئی وہ تو ٹائم پاس کر کے آئے۔ 1 مہینہ روزے کے برکت اور رحمت اور نورانی اور روحانی اور سعادتوں والے مہینوں سے ہم گزر کر آئے، لیکن چہرے پر کوئی نور نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، امامہ بھی نہیں ہے، تلاوت بھی نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں ہے، کانوں کی حفاظت بھی نہیں ہے، زبان کی حفاظت بھی نہیں ہے، قرآن سے تعلق بھی نہیں جڑا، تو اس کا تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم پوری زندگی کا اور پورے سال کا روزہ رکھ لیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں، اور اپنے ان زندگی کے دنوں کو آخری دن سمجھ لیں۔ ابھی تو اموات اتنی تیزی سے ہونے لگی ہے، پہلے تو ہم مہینوں میں کہیں سنتے تھے جی جنازے کا اعلان ہو رہا ہے، ابھی تو روزانہ ہر مسجد میں جنازے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے وہ جو بابا جی تھے نا، وہ جو بہت بیمار تھے، وہ جو بڑے عرصے سے بستر پر تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی وہ کہانیاں نہیں ہیں، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، ابھی یہاں سے گزرا ٹھیک تھا انتقال ہو گیا، رات کو سویا صبح اٹھا نہیں۔ ابھی تو ایسے ہی اموات ہے۔ آپ قبرستان جائیں اور ابھی یہ جو 15-20 سال کا سروے کرے، شاید زیادہ تر مرنے والے جوان ہوں۔ تو بھائی توبہ کی توفیق کس کو ملے گی، کس کو نہیں ملے گی؟ دنیا میں سب سے کمزور رشتہ ہمارے جسم اور ہماری روح کا ہے، کسی بھی وقت ساتھ چھوٹ جاتا ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ ہنستے نہیں ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر مجھے یہ گارنٹی مل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو میں ہنسنا شروع کر دوں گا۔ حدیث میں تو آیا ایسا زمانہ آئے گا یصبح مؤمنا یمسی کافرا، صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر۔ آپ کہیں گے ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ ارے بھائی اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور یہ جملے آج معاشرے میں وائرل ہے، لوگ کہتے ارے چھوڑو ان مولویوں کو، آپ فتویٰ لو۔ لوگ کہتے شریعت کو ایک طرف رکھو، آپ اس کا فتویٰ لو۔ لوگ نعوذ باللہ داڑھی کا مذاق اڑاتے، آپ اس کا فتویٰ لو۔ لوگ نماز کے ساتھ مذاق کرتے، آپ اس کا فتویٰ لو۔ لوگ داڑھیوں کا ڈیزائن بناتے ہیں، آپ فتویٰ لو۔ لوگوں کو نبی کے سنت بال اور چہرہ پسند نہیں، انگریز کے طریقے پر بال بناتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، آپ فتویٰ لو۔
لوگ سود کے لیے جسٹیفیکیشن اور جواز بناتے، او جی نہیں میری مجبوری ہے اس لیے جائز ہے، چھوڑو ان مولویوں کو، آپ فتویٰ لو۔ علماء کے کارٹون بناتے ہیں، علماء کے پیچھے کمنٹس کرتے ہیں، آپ کسی دارالافتاء سے فتویٰ لو۔ بہت سے لوگوں کا ایمان ڈگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا، قیامت کے قریب صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر۔ تو اس بزرگ نے کہا مجھے یہ گارنٹی دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، میں ہنسنا شروع کر دوں گا۔ بولا یہ گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ بولا پھر میں کیسے ہنسوں؟ پھر کہا مجھے یہ گارنٹی دو کہ قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو میں سوال کا جواب صحیح سے دے پاؤں گا۔ کہا یہ گارنٹی بھی ہم نہیں دے سکتے۔ کہا یہ گارنٹی دو کہ پل صراط کو میں آسانی سے پار کر جاؤں گا۔ کہا یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتے۔ کہا یہ گارنٹی دو کہ نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کہا یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتے۔ کہا یہ گارنٹی دو کہ میرا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ کہا یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتا۔ کہا یہ گارنٹی دو کہ مجھے شروع ہی میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، دخول اولی نصیب ہو جائے گا۔ کہا یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتا۔ کہا پھر ہنسنا کس بات کا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے انسان، کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، میں کیسے حساب دوں گا؟ جس کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، جس کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پوری امت میں آقا جس کو آگے پیش کریں گے کہ حساب ان سے شروع کیا جائے، اس کی اپنی حالت ہے۔ وہ عمر کہ میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، عمر اسلام لایا، آسمان والے خوش ہو گئے۔ عمر کے اسلام سے اسلام کو عمر مل گئی۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ عمر نے بات کی، رب نے قرآن بنا دیا۔ عمر رستے سے گزرا، شیطان بھاگ گیا۔ وہ عمر انتقال کے وقت بیٹوں سے کہتا ہے مجھے زمین پر لیٹاؤ، اپنی داڑھی کو مٹی میں رگڑ کر کہنے لگے اللہ عمر کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موت کے وقت رو پڑے۔ مروان نے کہا لگتا ہے موت سے ڈر گئے۔ کہا موت سے نہیں ڈرا، لا ابکی علی دنیاکم ولیکن ابکی علی بعد السفر وقلت الزاد۔ میں دنیا چھوٹنے پر نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں سفر بہت لمبا ہے، توشہ مختصر ہے۔ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی رضی اللہ عنہم ورضوا، جن کے لیے جنت بھی مشتاق ہے، کب میرے دیوانے میرے اندر آئیں گے؟ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جس کے دل کو اللہ نے تقوی سے بھر دیا۔ الزمہم کلمت التقوی، تقوی جن کے دلوں سے پیوست ہو گیا۔ احق بہا و اہلہا، جو تقوی کے سب سے بڑے مستحق تھے۔ فائزون کا جنہیں سرٹیفکیٹ ملا، مفلحون کا جنہیں تمغہ ملا، یوقنون کا جنہیں اعزاز ملا، کلم وعد اللہ الحسنہ کا جنہیں تمغہ بشارت ملا۔ اتنے بڑے درجے کے صحابہ، لیکن ان کی موت کا وقت دھاڑے مار مار کر رو رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، موت کے وقت کسی نے پوچھا ما تشتکی، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیوں کرب میں ہے؟ فرمائے ذنوبی، گناہوں کا ڈر۔ ما تشتہی، کس چیز کے امیدوار ہیں؟ رحمت ربی، رب کی رحمت مل جائے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ احساس زندہ رہے، یہ احساس ہر وقت شامل حال رہے۔ آپ نے مسجد اور مدرسے کو نہیں چھوڑنا، آپ نے تبلیغ اور خانقاہ کو نہیں چھوڑنا، آپ نے قرآن اور قرآن کے درس کو نہیں چھوڑنا، آپ نے منبر اور محراب کو نہیں چھوڑنا، آپ نے علماء اور طلباء کو نہیں چھوڑنا، آپ نے نفلی روزے
اور دعاؤں کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اچھے لوگوں کی مجالس کو نہیں چھوڑنا، صدقہ اور خیرات کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔